اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. آئیے سے کرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. میرے لاہور بار کی ماڈل ٹاؤن کچہری کے وکلاء حضرات خاص کر سینئرز بھی بیٹھے ہیں اور زیادہ تر اب ایک وقت تھا کہ میں جونیئر تھا لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو عمر کے اس حصے میں زیادہ تر اب ینگ وکلاء سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں. آپ سب کو میری طرف سے بہت السلام علیکم. اور کمنگ ہیئر ٹو لاہور بار از لائک کمنگ ہوم. تو میں ابھی لاہور بار میں صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہاں بھی میں نے یہ بات کی اور یہاں ماڈل ٹاؤن کچہری جو لاہور بار کی ایکسٹینشن ہے یہاں بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ اللہ کے کرم سے ہمارا جو آپ کا جو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے وہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا بہت ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. میں آج بھائی جان ذرا تھوڑا سا توجہ, میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے طور پہ کم اور ایک وکیل اور ایک پاکستانی کے طور پہ زیادہ لاہور بار میں اندر میں آیا ہوں. اور میرے مخاطب صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نہیں ہیں کیونکہ بار کا پروگرام ہے اور میں سنی نون پیپلز پارٹی اور جمعیت جماعت تمام جو ہمارے وکیل بھائی ہیں, پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستانی ہیں, اس کے بعد کسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے. تو سیاست بھی کرتے رہیں گے لیکن کچھ باتیں میں آج اپنے دل کی لاہور بار میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو ایز اے پاکستانی میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں اپنے دل کا تھوڑا سا ایک درد سامنے رکھیں, پھر ایک عاجزانہ درخواست اور دعوت بھی سامنے رکھوں گا اپنے چیئرمین لاہور کے بیٹے فرزند لاہور فرزند پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے. لیکن سب سے پہلے اپنے دل کا تھوڑا سا درد, میں وکیل کیوں بنا؟ میں تو پری انجینئرنگ کا طالب علم تھا اور آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور وکلاء جو ادھر بیٹھے ہیں سوائے چند کے جو سینئر ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, زیادہ تر اس وقت شاید آپ اسکول میں ہوں گے جب میں پری انجینئرنگ کر رہا تھا. یہ وہ زمانہ تھا ارلی 90s کا, مڈ 90s کا, جب پاکستان میں دو پروفیشن کا بوم تھا, میڈیسن پلس انجینئرنگ. ہم بھی چلے گئے, انجینئرنگ بھی کر لی, انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی چلے گئے, ڈگری بھی لے لی, جاب بھی شروع کر دی. اس سے پہلے بی ایس سی کمپیوٹرز بھی کر چکا. So I was basically a science student. What urged me to join law? یہ جو لوگ وکیل کو کہتے ہیں نا کہ وکیل نے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک ہے, وکیل نے پاکستان بنایا ہے. کوئی ہمیں پاکستانیت نہ سکھائے, کوئی ہمیں پاکستان کے اداروں کی, اپنی پاک فوج کی, اپنی سپریم کورٹ, اپنے اور اداروں کی عزت نہ سکھائے. وکیل سے نہ زیادہ کلچرڈ کوئی ہے, نہ وکیل سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہے. مجھے آج بھی اپنے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب کی بات یاد ہے. انہوں نے مجھے ایک بات فرمایا, دیکھو میں چونکہ انجینئرنگ کر کے آیا تھا, ان کو میری بیک گراؤنڈ کو پتا تھا, ان کا دیکھو جتنا بھی دنیا میں پڑھا لکھا بندہ ہو, جتنا بھی پڑھا لکھا بندہ ہو, انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کر لے, میڈیسن میں کر لے, کسی اور فیلڈ میں, nobody calls you a learned counsel. So when we are standing at the bar in front of a judge, so when we address each other, when the court addresses us, ہمیں کیا کہتے ہیں؟ learned counsel. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز پہ محنت کرنی ہے. انجینئرنگ یا میڈیسن کی ڈگری لینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن پھر وہ محنت آگے تھوڑی سی نسبتاً کم ہوتی جاتی ہے. when you are got a good booming practice in medicine, وہ پھر آپ زیادہ اس میں لگ جاتے ہیں. میڈیسن آپ آپریشنز کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں آپ فیلڈ میں برجز بنا رہے ہیں, جیسے میری فیلڈ ہے سول انجینئرنگ کی. وکیل ہر رات CSS کا ایگزام دیتا ہے. جتنا بڑا وکیل ہو, SM ظفر ہو, کوئی ایک بروئی کیوں نہ ہو, کوئی جو ہے کوئی اور بھی بڑا نام لے دیں, کوئی اور کوئی کیوں نہ ہو, جتنا بڑا نام ہوگا اتنی غلطی کی گنجائش کم ہے. رات کو اگر آپ نے اپنا کیس نہیں تیار کیا جس کے آپ نے 1.5-2 کروڑ روپے بھی لیے, کل کو آپ نے 2 آرگومنٹ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سول یا سیشن جج کے سامنے غلط بول دیے, آپ کی ساری ریپوٹیشن گئی. سو ہم پہ ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے وکیل پہ. مجھے یاد ہے جب میرے استاد محترم فوت ہوئے, ان کی سیٹ کو مجھے سنبھالنا پڑا. میرے 3-4 استاد محترم وقت مختلف اوقات میں کچہری میں اور تھے, سول کورٹ مردان میں, پھر ہائی کورٹ پشاور میں اور سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب, اور لالا تھے میرے پشاور ہائی کورٹ میں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
اتنی ٹف لائف ہے وکیل کی, اتنی ٹف لائف ہے وکیل کی. تو میں کیوں وکالت میں آیا, یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے پیشے کی عظمت کیوں ہے. ایک انجینئر اپنی انجینئرنگ اور کمپیوٹرز کی 2 ڈگریاں چھوڑ کے وکالت کیوں کرنا چاہ رہا ہے. 2004 کی بات ہے, جب میں انجینئرنگ میں اپنی فیلڈ میں تھا, میں کرپشن دیکھتا تھا, میں دیکھتا تھا ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے. اور ایک ینگ مائنڈ 28 29 30 سال کا, میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار اس ظلم کے خلاف لڑائی, اس کے ساتھ کیا کریں گے. کیا اسی طرح کرپشن کرتے کرتے یا اس کو سہتے سہتے مر جائیں گے. اور اس سسٹم میں جس میں کرپٹ سسٹم ہے میرے بھائیوں, میری وکیل برادری, اس میں اگر کوئی ایماندار آدمی ہے, that person becomes a misfit. آپ کو پھر کھڈے لائن کر دیا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ نہ سمجھا ہے, چھوڑو اس کو. آپ یا سسٹم کے ساتھ چلیں گے یا آپ کو کھڈے لائن کر دیا جائے گا. نہ میں کھڈے لائن بننے کے لیے تیار تھا, کیونکہ میں کھڈے لائن بننے کے لیے نہ میں پیدا ہوں نہ آپ پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ میرے بدن میں الحمدللہ میرے باپ نے حلال جو ہے چلایا ہوا. تو پھر اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ 2 کام کر سکتے ہیں, یا CSS کروں یا لا. لیکن CSS میں پھر میں نے سوچا کہ اس کا سرکمفرنس بڑا چھوٹا ہے. At the most you become a DPO in some concerned district. At the most you will become a commissioner or a deputy commissioner. So what? آپ کیا کر سکیں گے, آپ پھر اس سسٹم کا حصہ بن گئے نا جی. تو ایک پیشہ مجھے نظر آیا اور وہ تھا وکالت. کہ میں نے سوچا کہ قلم کی طاقت سے جہاد کریں گے, جہاد بالمال, جہاد بالجان, جہاد باللسان. تو یہ ہمارا جہاد ہے. میں نے کہا اللہ سے ہمارا بہت مضبوط رشتہ ہے. وہ کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم میں سے ہم لوگوں کو اپنے قلم کی شاید اتنی قدر نہیں ہے جتنا اس کا معیار ہے, جتنا اس کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے در میں. کیونکہ اللہ قلم پہ قسم کھاتا ہے اور کیا کہتا ہے, قسم ہے قلم کی, اس کی اور جو لکھتے ہیں. تو یہ ہمارا کتنا مضبوط رشتہ ہے. ابھی میں نے وہاں راؤ صاحب کے ساتھ وہاں بار میں جب ہم بیٹھے تھے, کچھ وکلاء, چھوٹی سی محفل تھی, وہاں میں نے ایک بات کی, وہ یہاں بھی یہ بات کرتا چلوں, پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں اور سمیٹتا ہوں, کیونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں ینگ وکلاء کو کہنا چاہتا ہوں, میرے استاد محترم نے ایک بار مجھے بتایا کہ میں جب ینگ وکیل بن کے آیا تو کیسز نہیں ہوتے تھے, میں ظلم دیکھتا تھا کچہری میں مایوس ہو گیا. کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا, میں نے وکالت چھوڑ دی, میں گھر بیٹھ گیا. کہتے ہیں میرے استاد محترم نے اپنا منشی میرے پیچھے بھجوایا. ہم جو ینگ وکلاء ہوتے ہیں استاد سے زیادہ منشی سے ڈرتے ہیں, کیونکہ سارا کام اس کے پاس ہے. بہرحال کہتے ہیں منشی بھجوایا. آپ عبداللہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں. عبداللہ جان ثانی صاحب کبھی محفل میں بیٹھیں گے, میں بتاؤں گا وہ کتنا بڑا آدمی تھا. آپ اللہ سے مانگے یا اللہ علم بھی دے اور استاد بھی دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یا اللہ کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام. باب العلم کہہ رہے ہیں, استاد کا یہ مقام ہے. اگر آپ کو اچھا استاد مل گیا, آپ جنت کی دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں. اگر استاد آپ کو اچھا مل گیا, کبھی بڑے چیمبر کے پیچھے نہ جائیں, انسان کے پیچھے جائیں, استاد کیسا ہے. تو وہ مجھے کہا انہوں نے کہ انہوں نے وکالت چھوڑ دی, منشی صاحب کو بھیجا گیا ان کے پیچھے. استاد نے بلایا, ہاں بھائی ثانی کا تخلص تھا, ہاں بھائی ثانی وکالت کیوں چھوڑی. By the way, I think he was an orphan as well. He was a self-made man. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی میں تو یہاں ظلم دیکھتا ہوں, میں تو بڑا کمزور ہوں, مجھے نہیں لگتا میں کچھ کر پاؤں گا اس سسٹم میں. انہوں نے کہا دیکھو ثانی بات سنو میری, یہاں مردان کی بات میں کر رہا ہوں, مردان کچہری کی. کہتے ہیں یہاں اس کچہری میں کوئی غریب آدمی آئے گا, یہاں اس کچہری میں کوئی غریب آدمی آئے گا, اس کا گریبان کھلا چاک ہوگا, اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے, اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, اس کا کیس کو اس وجہ سے بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ پیسے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنے علاقے کسی نواب یا خان کے ظلم کا شکار ہوگا, اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے تو اس کا کیس نہیں لے گا. میں نے کہا ثانی تم اس کا کیس لڑنا, تمہارے کالے کوٹ کا حق ادا ہو جائے گا. تو ہمارے نام میں ہے وکیل. اللہ کے 100 ناموں میں جو مجھے اللہ نے توفیق دی, 3 بار پارلیمان کے 100 ناموں کے نیچے جب میں نے وہاں اللہ کے وہ 100 نام ادا کیے, ان میں لفظ وکیل بھی ہے, وکیل. اور اللہ کے کرم سے ہم وکیلوں نے پاکستان بنایا اور قلم کی طاقت سے بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح was the man when he was 17-18 years old when he went to London to do his barristership in Lincoln's Inn. The only reason for which Qaid Azam left Lincoln's Inn, Gray's Inn, Middle Temple, Inner Temple, and he joined Lincoln's Inn, the reason was کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا,
آپ سب کو پتا ہے کہ لنکن کے دروازے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ میری اپنی بھی یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری ہے، اس میں لکھا تھا the greatest lawgiver in the world, the greatest lawgiver کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So the only reason that قائد اعظم joined Lincoln's Inn was کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر تھا. یہ آدمی اس میں بامسمہ تھا. اگر کسی نے محمد علی جناح کی زندگی سٹڈی کر لی، وہ کسی ولی سے کم نہیں تھا. جو پچھلے 1000 سال میں وہ آدمی جو اللہ کے نام پہ ایک پاکستان دے گیا ہمیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سپیچ ہے، ایک تو 25 جنوری سن 48 کی ہے جو کراچی بار کو کی تھی. وہ ہر وکیل، چھوٹے وکلا جو ہمارے جونیئرز ہیں، بچوں کو میں کہہ رہا ہوں جو جونیئرز ہیں، آپ ازبر کر لو جس طرح قل ہو اللہ پڑھتے ہو. ایک وکیل کو قائد اعظم کی کچھ سپیچیں یاد ہونی چاہیے. One of those speeches was that in which in 1948 in the addressing the Karachi bar جب ایک لوگوں نے غلغلہ مچایا، کنفیوژن پھیلائی کہ جناب پاکستان کا آئین کیا ہوگا، کیا ہوگا آگے. اگلے دن قائد اعظم آگے بار میں آگے، کہیں اور نہیں گئے میرے بھائیوں. میں وہ کل اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، کہیں اور نہیں گئے. The most appropriate place قائد اعظم محمد علی جناح deemed it proper to go and address the people was the very place from which he belonged. جہاں سے ان کا تعلق تھا وہیں گئے اور وہیں بات کی. انہوں نے کہا what is this confusion. یہ میرے پاس اس اسپیچ کی ریٹن موجود ہے. کہتے ہیں what is this confusion. اردو میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، کیا شریعہ ہوگا. کہتے ہیں اسلام آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا آپ سے اس زمانے میں 1300 سال کی بات ہوتی تھی، جتنا 1300 سال پہلے اسلام اور قرآن ریلیونٹ تھا. اور انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دی کہ پاکستان کا آئین قرآن پہ بیس ہوگا. جائیں 25 جنوری 1948 کا ان کا سپیچ پڑھنے، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا آپ کو. اور ایک اور بات کر کے پھر اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیں، آخری زندگی میں جب انسان موت کو سامنے دیکھ لے، بہت سی اس کی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں، وہ پھر حق سچ پہ بات کرتے ہیں. بھائی وہ آدمی جو 7 سال اپنی ٹی وی چھپا گیا کہ ملک بن جائے، گاندھی نہرو کو پتہ نہ لگے کہ قائد کے اندر جو ہے ٹی وی ہے، کہیں ایسا نہ اس کو پرولونگ کر دیں اور پاکستان نہ بنے. سپی دربار 1948 میں وہ تاریخی کلمات ایک بار پھر ادا کیے. انہوں نے فرمایا It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. ایک یہ بات کہ وے فارورڈ پاکستان کا کیا ہوگا، آئین پاکستان کیا ہوگا. اور ایک بات اور، میں نے اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو اور بجٹ سیشن میں 2013 سے آج تک ہر بجٹ سیشن میں قائد اعظم کی 1948 کی اسٹیٹ بینک کی سپیچ کا حوالہ دیا کہ ہم اپنے قائد اعظم کے نظریاتی طور پر ان کی امانت کے خیانت دار ہیں. ہم نے ان کی باتوں میں خیانت کی ہے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ I shall watch with keenness. اور یہ پڑھیں، وہ کلائس کو پڑھیں اور آپ سود کے خلاف کھڑے ہوں. میں نے خود اپنے لیول پہ سود کے خلاف جہاد کا عزم کیا ہے اور کچھ لوگوں سے رابطے میں بھی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جب تک سودی نظام سے نہیں پاکستان نکلتا، پاکستان کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک اللہ کے راستے پہ نہیں ڈالیں گے. انہوں نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، فاؤنڈر آف پاکستان، گورنر جنرل آف پاکستان بیرسٹر محمد علی جناح، وہ کیا کہتے ہیں کہ I shall watch. اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic banking principles. اور وہ kehte hain کہ we should give the West a new economic system. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں، آپ پڑھیں وہ 48 کی سپیچ، وہ کہتے ہیں کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. Let us give them our economic system. کیا ہم نے دیا؟ nothing. اس پہ اب ہم نے کام کرنا ہے. جس بھی جماعت میں آپ ہو، خدا را اللہ ہم سے 3 سوال پوچھے گا. علی محمد، تجھے جوانی دی کہاں یوز کی؟ تجھے تھوڑا بہت علم دیا کہاں یوز کیا؟ تجھے پیسہ دیا کہاں یوز کیا؟ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے، اللہ جوانی دی اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دی، قلم دیا اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دیا، تھوڑا بہت مال دیا، کچھ اپنے بچوں پہ نان و فقے پہ لگایا، because that is our responsibility to take care of our kids and parents. اور اس کے بعد جو ملا اسلام پہ، جو ملا پاکستان پہ لگایا. کیونکہ the graveyard of world is full of indispensable people. آج پیرزادہ صاحب بھی قبر میں موجود ہیں، آج اے کے بروہی بھی نہیں ہے، آج کورنیلیس صاحب بھی نہیں ہیں. Everybody has to perish. The only thing which is remained is what? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. تو آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک تو اپنے دل کا درد کہ جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، مضبوط جڑ رہے ہیں. نون لیگی میاں صاحب کی مانے، ہمارے والد خان صاحب کی مانے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، جہاں اپنے لیڈر کی بات اسلام اور قائد اعظم اور پاکستان کے خلاف نظر آئے، اس کی بات تو دیوار پہ مارو.
پاکستان کی بھی خبر نہیں ہے. یہ کالا کوٹ ہمیں آزاد کرتا ہے تیرے آزاد بندوں کی. ہمارے اپنے مفکر اعظم قلندر درویش کیا کہتا ہے؟ شاعر مشرق کیا کہتا ہے؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. تو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اور پھر اپنا عرضی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں قائد اعظم کو بہت فالو کرتا ہوں. اپنے باپ سے زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے باپ نے صرف مجھے پالا. قائد اعظم نے پورے پاکستان امت مسلمہ کو مدد کیا. سن 38 میں قائد اعظم کی آخری بات سن لیں، تھوڑی سی 1 منٹ مجھے اور دے دیں کہ a Muslim is not born to give up. A Muslim is not born to give up. He is forced to be enslaved. 1938 ابھی 40 بھی نہیں ہوا. A Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur or he'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he will never accept slavery. آپ accept کرو گے؟ No. غلامی یا آزادی؟ غلامی یا آزادی؟ تو بھائی میری بات سنو، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ نون لیگیوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ اگر یہ سازش شہباز صاحب کے خلاف بھی ہوتی، شہباز شریف صاحب اس وقت ہمارے ملک کے اپوزیشن لیڈر تھے، اگر امریکہ سے شہباز صاحب کے خلاف ڈکٹیشن آتی، علی محمد ادھر پھر کھڑا ہوتا. اگر میرے ملک کا وزیر اعظم، میرے ملک کا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم اسلام آباد کے فیصلے، جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. یہ کس وقت پہ ہم جی رہے ہیں؟ ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ مدینہ خط لکھا کرتے تھے، دنیا کو خط جاتے تھے شاہ مدینہ کے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ یہ شرائط ہیں، یہ مسائل ہیں. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ محمدیوں کو اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کو ویسٹ سے، امریکہ سے، صہیونیوں سے لیٹر لائیں گے کہ اس آدمی کو نکالو، اس کو نکالو تو تمہارے ساتھ ہم سہولت سے چلیں گے. نہیں ہے تو اس کے بعد things will get tough for Pakistan. We will not accept dictation of US. We as allies stand against dictation. We more than accept پاکستان کے فیصلے، اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے. عمران خان بیٹھے، نواز شریف بیٹھے، جو بھی بیٹھے، میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہے، پاکستان کی گلی کوچوں میں ہونا ہے، کالا شکاکو میں ہونا ہے، باجوڑ میں ہونا ہے، مومن میں ہونا ہے، یہ دیر میں ہونا ہے، یہ کوٹا میں ہونا ہے، یہ واشنگٹن میں نہیں ہونا میرے بھائیو. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وکلا پاکستان کا ہراول دستہ ہیں اور جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم انشاءاللہ بنتے ہیں، میں نے کل فیصل آباد میں بھی یہ بات کی، پرسوں رات، آج لاہور بار میں یہاں ماڈل ٹاؤن میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے وکیل بھائیوں سے. عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا نا جی، ہوا تھا کہ دوسرا کرتا کہاں سے آیا. ہم جو بھی آپ کا ایم این اے ایم پی اے بنے، جو عہدیدار بنے، وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، ہم سب سے پہلے جان لڑائیں گے پاکستان میں تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت لانے کے لیے، ایک آزاد حقیقی پاکستان کے لیے. لیکن جب بن جائے گی حکومت، اپنے ایم پی اے، اپنے ایم این اے، اپنے وزیر، اپنے اس وزیر اعلیٰ، اس پہ شیر کی نظر رکھو. خاص کر وکیل کے گھر میں کہیں سے کھانا نہیں آتا، وکیل کے گھر میں خدائی روزی آتی ہے. وکیل مزدور ہے، وہ قلم کا مزدور ہے. وکیل حق بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. تو انشاءاللہ کل 1 بجے ہمارا ایک کنونشن ہے، لائرز کنونشن، اینڈ آئی انوائٹ آل ممبرز آف بار، جس بھی جماعت سے ہو آپ آئیں. آپ کے ملک کا ایک فرزند، ایک بیٹا آپ سے دل کی کچھ باتیں کرے گا. کوئی سخت بات کر جائے بھائیو برداشت کر جانا، کوئی پیاری بات کر جائے سپورٹ کر جانا. اگر سپورٹ نہیں کرنا کوئی بات نہیں، سن لینا، اس کی صدا سن لینا. وہ اس زمانے کا ایک ملنگ ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس ملک کے لیے کر رہا ہے اور کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. مردان سے علی محمد خان آ کے لاہوریوں کو نہیں بتا سکتا، نہ بتانا چاہیے. لاہور کو پتا ہے فرزند لاہور عمران خان کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور کس لیے مینار پاکستان کے نیچے بار بار اس قوم کے بچوں کو جمع کرتا ہے. میں جتنی عزت مجھے
لاہور بار سے ملی ہے, میرے دوستوں سے ملی ہے, اس میں تحریک انصاف کے بھی جماعت کے بھی لوگ تھے, لیکن اور بھی جماعتوں کے جو دوستوں نے مجھے برداشت کیا, مجھے ویلکم کیا, مجھے عزت دی. میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نے مجھے نہیں اپنے اس کالے کوٹ کو جو ہے عزت دی ہے. میں آپ کے وکیل بھائی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں علی محمد خان صاحب زندہ باد, علی محمد خان صاحب زندہ باد, مرد مجاہد زندہ باد. میں یہ آخری بات, اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت نامنظور, امپورٹنٹ حکومت نامنظور, امپورٹنٹ حکومت نامنظور. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات جب میں اکیلا وہاں کھڑا تھا, میں اکیلا نہیں تھا. یہ وہ کالے کوٹ کی علم کی طاقت ہے جو آپ کو آزاد کرتی ہے. ایک اکیلا قائد اعظم کھڑا تھا نا, وہ کہا تھا نا, اس نے کہا تھا نا کانگریس آئی سے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہمیں محمد علی جناح دے دیتے, پوری کانگریس میں ایک محمد علی جناح ہوتا تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان بن جاتا. محمد علی جناح ون مین آرمی تھا, اور ایک وکیل جب پوری بڑی سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے سامنے ایک وکیل بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس طاقت کو جو علم کی طاقت ہے, تو وکیل ہمیشہ آزاد رہتا ہے. تو آپ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے نا جی انشاءاللہ. آج میں مردان بار میں نعرہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں, میں پاکستان کا لگوا کے جاؤں گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ.